سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26، سورہ حامیم السجدہ کا 4واں رکوع اور 24ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، یعنی قریش میں سے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں بےہودہ غل کرو، شور مچاؤ۔ کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھیں تو زور زور سے شور کرو، خوب چلاؤ، اونچی اونچی آوازیں نکال کر چیخو، بے معنی کلمات سے شور کرو، تالیاں اور سیٹیاں بجاؤ، تاکہ کوئی قرآن سننے نہ پائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو۔ لعلکم تغلبون، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرات موقوف کر دیں، یعنی اتنا شور مچاؤ کہ حضور تلاوت کو موقوف کر دیں، تلاوت آپ نہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خاموش رہ کر سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ادب نصیب فرمائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے، یعنی کفر کا بدلہ دیں گے اور کفر کے بدلے میں سخت عذاب دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، یعنی اللہ کے دشمن کافروں کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے جہنم میں، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی ہمیں وہ دونوں شیطان دکھا، جنی بھی اور انسی بھی۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے شیاطین الانس والجن۔ جہنم میں کفار ان دونوں کے دیکھنے کی خواہش کریں گے، یعنی وہ جنات جو انسان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جنات میں سے شیاطین ہیں۔ اور وہ انسان کے جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے اعتراض ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انسانی شیطان ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، خود گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو دین کی طرف آتا ہے اسے بھی دین سے روکنے کے لیے وسوسے ڈالتے ہیں، وہ بھی انسانی شیطان ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تو جس کافر کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ جہنم میں جب جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا کہ وہ تمام جنات اور تمام انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالیں، ہمیں وسوسے دیے، اے اللہ تو وہ سب ہمیں دکھا اور ہمارے سامنے یہ آ جائیں تاکہ آج ہم ان سے انتقام لیں۔ نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں، آگ میں ہم اپنے پاؤں سے انہیں رون دیں، اور
جہنم کی آگ میں ہم انہیں نیچے ڈالیں، کیونکہ جہنم کی آگ میں معاملہ یہ ہوگا کہ جتنا جہنم میں نیچے جائیں گے اتنی سختی زیادہ ہوگی۔ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں، جو سب سے نیچے کا درک ہے، تو ہم ان شیاطین کو درک اسفل میں ہم سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت جہنم میں کفار بہت افسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ انسانی اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں انہیں ہم روندیں، انہیں اپنے سے بھی نیچے ڈال دیں تاکہ انہیں سخت عذاب ہو۔ ایسی نفرت وہاں تو پائی جائے گی۔ اگر یہ دنیا میں ہی ان شیاطین سے نفرت کریں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ہمارے لیے درس ہے، ہر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، بد عقیدہ، بد مذہب، جو میلاد پر اعتراض کرنے والے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو 11ویں 12ویں پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں پر شرک و بدعت کے الزام لگانے والے ہیں، سارے انسانی شیطان ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں۔ اگر ان کی باتوں میں آ کر ہم گمراہ ہو گئے تو کل بروز قیامت افسوس تو ہوگا، نفرت کا اظہار بھی ہوگا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، استقامت پذیر رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رہے، یہ استقامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے، نیکی کا حکم کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے، خود بھی نیکی کرے، خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، برائی سے بچائے، یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے، ہر جائز عمل، ہر نیک عمل محض اللہ کے لیے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے، تو جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، انہیں ہمیشہ کرنا، یہ استقامت ہے۔ استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائے اور معاصی سے بچے، جس چیز کا حکم ہے اس پر عمل کرے، جس چیز سے روکا گیا اس سے رکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان لانا اور ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنا، نیکی پر عمل کرنا، گناہ سے بچنا، اور جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا، نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے لوگوں کو بچانا، یہ استقامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت بھی فرشتے اترتے ہیں، اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی فرشتے اتریں گے، یعنی ان کے پاس فرشتے آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو 3 بار
خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے۔ ایک موت کے وقت فرشتے مومن کو بشارت دیتے ہیں، دوسرے فرشتے قبر میں مومن کو بشارت دیتے ہیں، اور تیسرے قبروں سے اٹھنے کے وقت مومن کو فرشتے بشارت دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ تینوں بشارتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وہ کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ تخافو، کہ نہ ڈرو، یعنی موت سے نہ ڈرو، آخرت میں جو آنے والے حالات ہیں ان سے نہ ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تحزنو، اور غم نہ کرو، یعنی بیوی بچوں اولاد سب کے چھوٹنے کا غم نہ کرو، کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے سارا مال، بیوی بچے سب چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں غم نہ کرو۔ جب وہ فرشتوں کی بات سنتا ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اور جنت میں جانے کی وہ خوشی ہوتی ہے مومن کو کہ وہ سارے غم بھول جاتا ہے۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں جو مراد ولا تحزنوا اور غم نہ کرو سے مراد گناہوں کا غم نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، تمہاری حفاظت ہم دنیا کی زندگی میں کرتے تھے اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ ہم تم سے جدا نہ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، وہ تمہارے لیے عزت ہے، نعمت ہے، لذت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تم مانگو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، غفور رحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حامیم السجدہ کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔